اجازت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، بالخصوص سب تو پہلے میں مخاطب ہوں جڑے اس پاکیزہ اجتماع دے وچ میرے سامنے سفید والاں والی شخصیات، سفید ریش، عمر رسیدہ حضرات، میری مراد بزرگ، میری قوم اور ملت دی عزت اور آبرو تشریف فرما دیں۔ پھر اس تو بعد میں مخاطب ہوں جڑے میرے سامنے میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر، میری مراد نوجوانان ملت، نوجوان روشن چہرے، میری قوت، میری قوم و ملت دی قوت تشریف فرما دیں۔ پھر کم سن عزیز بچے، میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان، مسلمان تے عزادار، اور پس پردہ میریاں بھینی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و ناموس، میری قوم ملت دی عزت و ناموس، جتھے جتھے تشریف فرما ہو، میں فقیر دی حسب عادت، حسب معمول بڑے ہی ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی، پوری بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، تھکنا نہیں، جاگنا ہے۔ میں ایک جملہ بھی اضافی کہنا تمہیدی خطاب دے طور تے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں تھوڑے واسطے پرایا نہیں، تسی میرے واسطے بیگانے نہیں۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور میں تھوڑے اعلیٰ ذوق سماعت تو پہلے تو واقف تے آگاہ۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، ارے کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ جاگو 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 میرے دوستو، مہربانی۔ جیو الحمدللہ بیدار ہے تمام، میرا حوصلہ تجھے بتا دیتا ہے، میری صحت تسی بحال کر دیتی ہے۔ پھر دور آ رہا کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو، کتنا کم بخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو۔ اور ہم سے مراد ہم سب، میری قوم، میری ملت ہے۔ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں، کیوں؟ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو۔ بہت تبصرہ ہوندہ رہا ہے میرے عزیز علی رضا دے پڑھن تو پہلے۔ ایک پڑھیا لکھا ذاکر ہے، میرے پسندیدہ ذاکرہ بچو ہے، اور بانیان مجلس دی ہے بڑی جائز شرعی اور اچھی خواہش ہے کہ چونکہ وہ مصائب خانی دے وچوں خاص ملکہ رکھتا ہے تو لہذا
شبیہ و برآمد کرن، لیکن انہوں نے بڑی اجلت آئی، انہوں نے پھر میں نے آکھیا کہ بابا جی میں 7 بجے تلا گنگ پڑھنے ہوں، دیکھ لو کہ کتنا مختصر ہونا پڑے اس کے باوجود۔ میں کہ ٹھیک ہے تسی پڑھ لو، میں بعد پڑھتا، میرے تسی مہمان ہوں، میں میزبان ہوں، اخلاقیات دا تقاضا بھی ہے کہ میں تو انہوں دباؤ نہ رکھا، تسی پڑھو، اس تو بعد میں پڑھ سکتا۔ تو پیارے دوستو، میری پہچان نامور ذاکرین دے درمیان دور حاضر دے وچ جڑی بڑی اس سے چند چیزاں دے ہوتے ہو مشتمل ہے۔ سب تو پہلے ہے مہذب اور شائستہ زبان دا استعمال، اس تو بعد معنی خیز گفتگو، بے معنی گفتگو تو پرہیز اور اجتناب دی کاوش، پھر اچھا اور عمدہ شعر، ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے تقاضے نو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہو۔ تو یہ چیزاں میں ذاکرین نو دتیاں نے، عطا کیتیاں نے، میں اپنی چھوٹی جی حیثیت اور ادنا حیثیت دے اندر لے کے آکھ رہے ہیں، دعویٰ عبد سے فضول ہے۔ تو میرے ملک نہیں بلکہ میرے دنیا دے وچ جڑی سوسائٹی ہے ذاکرین دی اور مومنین دی، جتھے جتھے کمیونٹی میری آباد ہے دنیا دے وچ، میں نو بیرون ممالک بھی بہت زیادہ مواقع میسر آئے نے مجالس پڑھن دے۔ میری قوم دنیا دے ہر گوشے بکھری پئی ہے، ہر جگہ آزاد ہے، یہ حسین جاری ہے۔ تو میں ڈٹھا ہے اور آج میں انتہائی مطمئن ہے اس حوالے دے نال، اور روندیا اکھا نال میں بارگاہ آل محمد، بارگاہ حسین شکر گزار رہنا کہ میری قوم دے جینیس، ذہین، علم دوست، پڑھے لکھے، سخن شناس، ادب نواز اور شعر پسند لوگاں نے مینو پسند فرمایا اور میں انہاں دا آئیڈیل بنیا۔ توجہ ہے میرے پاس سے؟ میں نے فرمایا ہے، میں تے پہلے قربانی کی تھی کہ میں بہت چند، میں مصائب بھی نہ پڑھا، ایک دو قصیدہ پڑھتا تے تسی انہاں تو شبیہ برآمد کراؤ، لیکن وہ بہت طول بھی پڑھ کے میں نے فرمایا گیا کہ تانوں بھی اسی اطمینان نہ سننا چاہ رہے ہیں، اسی تانوں ضائع نہیں کرنا چاہتے، لہذا تسی بھی اطمینان نہ پڑھنا۔ جس خوبصورتی دے نال تسی پہلا میرے شعر، میرا قطع سماعت فرمایا ہے، یہ تھوڑے اعلیٰ ذوق سماعت دی ایک بین دلیل ہے۔ اس واسطے میرا دل آتا ہے تھوڑی اس سماعت جس طرح تسی سنیے گا، اس نے میں نے اکسایا ہے کہ کم از کم ایک قطع میں اور خدمت عالی پیش کرا، تھوڑی توجہ نے پوری طرح اپنے پاسے مبذول کرنے واسطے۔ تو ایک محاورہ ہے، توجہ میرے پاس رکھنا، ہر بندہ ہمت انگوش ہے، میں دیکھ رہا ہوں جڑے چند حضرات اٹھے نے کسی ضروری غرض واسطے، مومن کدی مجلس نو کنڈ نہیں دینا، میرا ایمان ہے، اور انہاں سب نے دی یقینی واپسی دی بھی میں ضمانت دینا، سب نے واپس آنا۔ ایک محاورہ اسی استعمال کر رہے ہیں جی میں اسی آکھتے ہیں بھی دنیا ملک بڑے بڑے خوبصورت ہیں، یو کے برطانیہ بڑا اچھا ملک ہے، چائنا بڑا خوبصورت ملک ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے ساڈا، ترکی ہے، دیگر ممالک نے بڑے بڑے خوبصورت نے، لیکن پیرس دی گل کوئی ہو رہے، یہ آخنے ہیں نا بھئی اس دی گل ہو رہے، یعنی اس کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ میں اس نو اور ذرا کھول کے واضح کر کے دستے مان، اسی آخنے ہیں ملک پاکستان شہر بڑے بڑے خوبصورت نے، کراچی بڑا خوبصورت شہر ہے، فیصل آباد ہے، مانچسٹر ہے پاکستان دا، دیگر شہر نے، پشاور ہے، لیکن لاہور دی گل ہو رہے، توجہ ہے میرے پاس سے؟ اے جلنے اس سے مانویت ہے کہ اس دی گل ہو رہے، ہر شے اچھی ہے لیکن اس کا تقابل ممکن نہیں۔ تو میں اس محاورے میں استعمال کیتا ہے نیاز حسین، سننا اور بولنا
میں عرض کرنا اگر میری کیتی ہوئی غلط دل نو لطف آوے ذہن قبول فرمائے تو نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے میں یقین دلانا مجلس حسین توڑا بولنا سین بطول نو بڑا پسند ہے اور ویسے بھی میرا توڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے کھر جاؤ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے اور میری تلقین ہے گزارش ہے درخواست ہے عرض ہے استدعا ہے کہ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے تو میں ایک عطا پیش کر دیا تو آجے ذوق سماعت رو دیکھتے ہوئے میری بچیاں بھی بیٹھی ہیں میری بائیں ہاتھ میں استدعا کرنا توجہ دا طالبہ تو عرض کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں محاورہ پیش کر رہے ہیں تو اے دی گل ہو رہے وہ بھی سونا پر اے دی گل ہو رہے اس کا استعمال ہے کہ جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی جنت شہد دیاں بھی نہریں نے دودھ دیاں بھی نہریں لیکن یاد رکھو جنت وہ دودھ نہیں ملتا جڑا اتھے اسی پاؤڈر ملیا ہوا دودھ پینے جنت میں ہر چیز اپنے شباب تے ہو سی جنت کا معنی یہ ہے اور میں آج تھانوں دسنا کہ جنت نہ کوئی بڑھڑا ہو سی نہ کوئی بچہ ہو سی جڑے بڑھڑے تے بچے مومن جنت جاسن سارے انہوں عہد شباب دے طور تے اللہ دی ذات پاک اتھے زندگی دی سی اور ہر بندہ شباب دے عروج تے ہو سی اسی طرح سایہ درخت اسی طرح پانی اسی طرح لیلہان دے کھیت حوامہ سب کچھ اپنے عروج سے اکھر آواز آ رہی ہے خاموش تو میں عرض کر رہا کہ جنت الفردوس میں بڑی محنت کر رہا ہوں تاکہ جب محاورہ میں استعمال کر رہا ہوں اور ہے اس طرح تو اسی لطف اٹھاؤ اور بولو جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی ہاں دے وچ مانویت ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہے جو میں آکھ رہا پھر دورا رہا جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی ہاں مگر حب علی کے جام پینا اور ہے نہیں اجے میرے قریب نہیں آئے اجے میرے تسی قریب نہیں آئے الحمدللہ جنت الفردوس میں ہاں جی کی ہو گیا بولا جنت الفردوس میں نہریں ہیں شیر و شہد کی ہاں مگر حب علی کے جام پینا اور ہے اور خلد کے باغات کے سائے گھنیرے ہیں ضرور پر پرچم عباس کے سائے میں جینا اور ہے ایک صلوات پڑھو بلند نوازنا آل محمدی پاک نہیں تسی پڑھو اپنی مرضی دا وہ بد پڑھنے اجتماع میں دیکھنا پیارے دوستو میری پہچان ہے ادب میری پہچان ہے ادبی شکیل اردو دوسرا نہ پڑھیں سب تو پہلے میں ادبی نظم پیش کرنا آدھی ہوں میرے بچے پہنچ چکے ہیں میرے تو بات پڑھنے واسطے بابا جی بیٹھے ہو تشریف فرماؤ اس واسطے کہ چونکہ میری پہچان ادب بنی دنیا میں تو میری پہچان زائل نہ ہوئے اس تو بعد پھر توڑی خواہش سے مطابق آسان سہل زبانت ملنگانہ زبانت میں توڑی خدمت عالج پیش کرنے سعادت حاصل کر دیں آج جنہا قصیدہ سب تو پہلے چونکہ میرے قصیدہ کہنا اور پڑھنا پہچان ہے کہنے تو مراد لکھنا پڑھنے تو مراد پیش کرنا پریزنٹ کرنا تو
تو میں جیڑی پہلے نظم انتخاب کی تھی ایک پنجاب دے علمی اور ادبی حلقے نے دی فرمائش سے میں اس موضوع نو میرے محبوب ترین موضوع ہے میں اس موضوع نو 12 برس تو مسلسل لکھ بھی دیا تے پڑھ بھی دیا موضوع کیا ہے موضوع ہے شان مادر مرتضیٰ توجہ فرمانا بھائی شان مادر مرتضیٰ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ایک صلوات پڑھو حسین پاک نام پہ بلند مطلع عرض خدمت ہے جس وقت میں اس واسطے ایک لفظ استعمال کیتا ہے میں اس کی تھوڑی جی توضیح کر کے توڑے ذہن دے خزینے اس کا معنی محفوظ کرنا چاہنا تاکہ میرے جیسے سادہ حضرات جڑے بیٹھے ہو کوئی بھی اس تو محروم نہ رہے لفظ استعمال کیتا ہے حرم توجہ رکھنا حرم دا معنی ہے سب تو پہلا معنی ہے اہلیہ آواز کیوں آ رہی میں ڈسٹرب ہو رہا معنی ہے اہلیہ زوجہ بیگم بیوی گھر والی مسز وائف کتنے ترجمے کرا یعنی حرم دا معنی ہے بیگم گھر والی عربی دا لفظ اتھے بھی جڑے محدب خاندان نے وہ اپنی بیگمات واسطے لفظ استعمال کر دینے کہ بھائی میرا حرم ہے یعنی میری بیوی ہے دوسرا حرم دا معنی ہے چار دیواری دیکھو زبان ادب ایک معنی ہوندہ ہے ایک مفہوم ہوندہ ہے چار دیواری تے اس زمانہ اس واسطے ہے کہ بادشاہ جنہوں دے 100 حرم ہوندے ہیں 100 لونڈیاں وہ جس چار دیواریں جو محفوظ ہوندی ہیں وہ چار دیواری چونکہ انہوں دی حیا انہوں دی عصمت انہوں دی عزت دی وہ چار دیواری حفاظت کر دی ہے اس واسطے اس نے حرم آکھے ایک ہوندہ ہے معنی تے ہے چار دیواری ایک ہوندہ ہے مفہوم حرم دا ہے پردہ حیا عزت نفس پاکیزگی ایمان دیانت میں ان کے انہوں آکھا کہ اللہ دی ذات پاک نے انسان دی فطرت اور جبلت وچ جڑے نیک پاکیزہ جذبے ودیت فرمائے نے انہاں سارے جذبیاں دی ہاں اس سارے جذبے اس دے وچ معنی وچ موجود نے تو میرے دوستو آخری اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے کعبۃ المکرمہ کعبے نو بھی حرم آکھنے ہے نا توجہ 3 معنی میں تھوڑی خدمت پیش کیتے ہیں ایک زوجہ ایک چار دیواری حیا پردہ عزت نفس پاکیزگی یہ سارے اور آخری معنی کعبۃ المکرمہ مکہ معظمہ اس میں بھی حرم آکھنے ہیں جس طرح تسی طواف کرتے ہیں تو میں پیش کر رہے ہیں شان مادر مرتضیٰ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ایک دفعہ میں درخواست کرنا بڑی توجہ نہ تو سماعت فرما رہے ہو جس بیٹھے ہو پورے شوق نال شغف دے نال بلند آواز دے نال روایتی انداز جوش و جذبے نال ایک ایسی صلوات پڑھو کہ لطف آ جائے آیا مڈا میں تیار کر لے چکے میں تو دس ایسی کوئی پریشانی نہیں کرتا ٹھیک پتہ یہ بات پڑھ لی ٹھیک ہے جا ٹھیک ہے سلمان ایک ملانگ ایک مولائی تھوڑے درمیان روایتی انداز پورے جوش و خروش سے نال فرماوے لار حیدری دوسروں سے جواب مل جل کے ہم نوا ہو کے یا عنوان آج کے دن جو زیب داستہ ہے کھر جانا عنوان آج کے دن
جو زیب داستان ہے ہاں بھائی عنوان آج کے دن جو زیب داستان ہے، 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 عنوان آج کے دن جو زیب داستان ہے۔ عمران کا حرم ہے تو حرم کی پاسبان، سبحان اللہ سبحان اللہ، عزت دی پاسباں، حرمت دی پاسباں، پردے دی پاسباں، حیا دی پاسباں، نیکی اور تینت دی پاسباں۔ توجہ رکھنا، جی میں حرم دا معنی ایک لفظ استعمال کیتا ہے پہلے شعر سر کا تاج، جی میں حرم دے معنی دسیا ہے نا بیگم بیوی زوجہ، میں سر کے تاج تو مراد شوہر خامند، لیکن اتھے میری مراد ہے حضرت ابو طالب۔ سبحان اللہ، توجہ رکھنا بھائی، ہاں جی تیرے سر کے تاج کا بھی مکروز خود جلی ہے، جس میں یاد ہے میں کہ سیدھا پڑھ لینا چاہنا، ہر ہاتھ اٹھنا دیکھنا چاہنا، سبحان اللہ ہاں بھائی۔ تیرے سر کے تاج کا بھی مکروز خود جلی ہے، تیرے سر کے تاج کا بھی مکروز خود جلی ہے، جو ہے گھر میں سب سے چھوٹا تیرا وہ پسر علی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، بہت خوبصورت سماعت، میری توقع تو بات کے سماعت۔ پھر آکھا بھائی تقریب اسی تکمیل کر رہے ہیں، ہاں بھائی۔ تیرے سر کے تاج کا بھی مکروز خود جلی ہے، تیرے سر کے تاج کا بھی مکروز خود جلی ہے، جو ہے گھر میں سب سے چھوٹا تیرا وہ پسر علی ہے، 14 ہے سب کے حاکم تو ان کی حکمراں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شان مادر مرتضیٰ ہے میرا موضوع، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صدقے جاواں، سبحان اللہ، حیدری یا علی، واوے بچہ جوانیاں نصیب ہوں، خضر دی عمر پائیں۔ توجہ میرے پاس رکھنا، دوسرا شعر دے وچ میں ایک بڑی معنی خیز گل کیتی ہے، جیڑی اس بی بی دا مجموعی خاندانی عظمت ہے، اس سے حوالے نال میں گل آکھ رہے ہیں، اور پھر یاد رکھو کہ لفظ استعمال کیتا ہے رفت، رفت میں نے بلندی ہے، دوسرا میں ہتھاں تے قدماں دا استعمال کیتا ہے، کس حوالے نال؟ شعر پڑھساں پوری توجہ چاہنا، پوری ذہانت چاہنا، تاکہ شعر دا لطف آئے، ہاں بھائی۔ جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے، ایسا خاندان جس نے جسے بھی پالا، ہاں بھائی۔ جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے، جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے، ہاتھوں میں ہے محمد، قدموں تلے علی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اے میں کیوں آکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو بھائی جیو، بہت خوبصورت جذبہ ہے، میں کیوں آکھے ہتھاں تے محمد مصطفیٰ نو پالن والی تے قدماں دا استعمال اس وقت سے کیتا ہے کہ محاورہ ہے، فرمان بھی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بے شک علی کائنات تو افضل ہے،
لیکن پتر فاطمہ بنت اسد دا توجہ رکھنا پھر آکھ رہے ہیں ہاں بھائی جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے بھی پالا وہ دہر کا ولی ہے ہاتھوں میں ہے محمد قدموں تلے علی ہے یعنی زمین پر یہ رفعت کا آسمان ہے سبحان اللہ آخری شعر سبحان اللہ سبحان اللہ گندی بھی فرمائش ہے اچھا دوسرا اوپر دے سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں بھائی میں اس دا انتہائی اعلیٰ ترین جڑا میری نظر شعر میں اس پیش کر رہا میں ہوں سین دا حسب نسب پیش کر رہا کسی شخصیت دا حسب نسب بھی اس دی عظمت اور عزت واسطے ایک بہت بڑا حوالہ ہوتا ہے توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی جرأت کے دیس میں ہے واجب ادب سیکھا جرأت کے دیس میں ہے واجب ادب سیکھا امکان میں کہاں ہے ایسا نسب کسی کا امکان میں کہاں ہے ایسا نسب کسی کا ایک شیر کی ہے بیٹی ایک شیر کی ماں ہے سبحان اللہ اچھا اے میں اپنی طرف جی اچھا جی تو آڈے حکم دی تعمیر ہو سی ہون میں پہلی نظر تے اپنا ایک انتخاب توڑی خدمت پیش کیتا ہے کیونکہ ادب میری پہچان ہے اور ادبی مشکل نظم جس خوبصورتی نہ تسی سماعت کیتی ہے یہ توڑا اعلیٰ ذوق سماعت دی ایک بین دلیل ہے میرے واسطے مولا توڑے ذوق سماعت رو مزید بہتر فرمائے ہون میں بانی مجلس سے حکم دی تعمیل بچے دوسری نظم پڑھ رہے ہیں میری ایک نظم ہے بڑی سادہ جائی لیکن تو انہوں لطف آئے گا ذرا آسان ہے جی 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 تو بانیان مجلس تسی جان دے ہو کہ بانی نال بگاڑنی کوئی چنگی گل نہیں ہوندی انہوں راضی رکھنا چاہیے ہر بندے نو بھی تے بانی تے محسن ہوندہ ہے کرم فرما ہوندہ ہے لہذا انہوں نے حکم دی تعمیر میں ایک ایسی نظم پیش کر رہے ہیں فرمان ہے میرے مولا محبوب خدا سین پاک دے پاک بابا حسنین دے پاک نانا دا زبان جوہر بیان تو ہاں سلوات پر لو بلند نوازنے سارے پڑھو سلوات لا یجوز احدن الصراط الا من کتب لہو علی الجواز سنو لوگو میرے بچے کم سن بچے تے بچے نے بھی یاد ہے ہر روز حدیث تو رائی جاندی ہے فرمان ہے کہ سنو لوگو کوئی نہیں جا سکتا جنت وچ صراط جنت وچ جامن دا ایک رستہ ہے جتوں گزر کے سی جنت بجائے مراد ہے جنت وچ کوئی نہیں جا سکتا صراط تو کوئی نہیں گزر سکتا کوئی اے سیغہ لا دا استعمال کیتا ہے اس سے میری توڑی ذات نہیں انبیاء بھی نے اوصیاء بھی نے کلندر بھی نے فقراء بھی نے تمام اس سے بھی چاہتے ہیں کوئی کچھ بھی ہوئے کوئی نہیں جا سکتا جنت وچ جب تک اس دے ہاتھ وچ میرے ویر علی دا لکھیا ہویا جواز نہیں اے بڑی ایک مشہور حدیث رسول ہے لا یجوز احدن الصراط الا من کتب لہو علی الجواز تو میں آخر ہیں کہ جڑے جنت دے خواہش مند نے جڑے جنت دے حصول نو اپنا مدعا سمجھ دینے اور جنت دی خواہش کرنا کوئی جرم نہیں اچھائی ہے دنیا دے وچ انسان اچھے کم کرتا ہے اچھے اعمال بجا لیندہ ہے حقوق اللہ حقوق العباد اس واسطے کہ حصول جنت یقینی ہو جائے تو جڑے ایک فارمولہ ہے تو جڑے لوگ چاہنے لے کہ جنت یقینی ہوئے
انہاں واسطے میں ایک فارمولہ پیش کر رہا ہوں، توجہ میرے پاس رکھنا، ایک نعرہ سنا دیو علی دے نام دا بلند آواز، احتیاط نہ سن رکھنا۔ میں لفظ استعمال کیتا ہے، میں لفظ استعمال کیتا ہے عدن، عدن لمانے بھی ہے جنت، جی میں فردوس میں نے بھی جنت، خلد بھی جنت نو آکھنے خلد بری، پھر انگریزی دے وچ ہیون آکھ دینے، یہ سارے الفاظ نے جنت مراد ہے، عدن تو مراد میری جنت ہے۔ ہاں بھائی اگر ہے عدن کی تجھ کو لگن، 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 اگر ہے دل کی تجھ کو لگن، اگر ہے دل کی تجھ کو لگن۔ طبیعت متوجہ ہو گئی ہے نا؟ اگر تینوں تو جانا ہے کہ جنت بھی جامیں، جنت اپنے واسطے یقینی جانا ہے تے کہ کر، میں مشورہ دے رہا ہاں بھائی، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، 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 او میرے دوستا ہے میرا مشورہ، سعادت کی ولا دل میں بسا ذرا، کر لے گدائی ہو کہ میرے بھائی، کر لے گدائی ہو کہ میرے بھائی، تو غلام پنج دل، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوات، قربان جاوا، سبحان اللہ، مطلب پھر پڑھ دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر پڑھنا، پھر پڑھو بھائی، پھر پڑھو ایک دفعہ، مطلب حکم ہے کہ ایک دفعہ پھر دورہ دیو ہم بھائی، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، 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 او میرے دوستا ہے میرا مشورہ، سعادت کی ولا دل میں بسا ذرا، کر لے گدائی ہو کہ میرے بھائی، کر لے گدائی ہو کہ میرے بھائی، تو غلام پنج دل، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی سماعت، مولا سلامت آباد رکھے۔ پہلا شعر پیش کر رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ، ہاں بھائی، فرمان مصطفیٰ جا جا ہے یہ لکھا، جنت اور نار کا بانٹنے والا دی کا جیالہ، بانٹنے والا دی کا جیالہ ہے علی ہے برشکل، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے، اگر ہے دل کی تجھ کو لگے۔ دوجہ بھی پڑھو، دوجہ بھی پڑھو، کیڑا شعر ہے؟ کیڑا یاد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جا دوسرا شعر پیش خدمت ہے، ہاں بھائی، جنت کی آرزو رکھتا ہے دل میں تو، کہتا
मालिक जना के, हर दो जहां के मालिक जना के तो हुसैन है और हसन। अगर है धन की तुझको लगन, अगर है धन की तुझको लगन, अगर है धन की तुझको लगन, अगर है धन की तुझको लगन। अली वली बस नारा हैदरी का सताई वाली पहले ये बड़ी फरमाइश हैदरी रहन दो। चलो जी अली वली के प्यार ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी हूँ मैं मेंबर देना चाहना क्योंकि इंतज़ार ख़त्म है। मेरे बच्चे ने जिससे मेरे तो बात पढ़ने कौन नवीद साहब आए बैठे। नवीद, हाँ नवीद आए बैठे। नवीद आ गए हो, आगे करीब आ जाओ, दूर क्यों बैठे? क्यों दूर दूर रहेंगे? नवीद बहुत खूबसूरत दौरे हादर दा जाकिर, बहुत बड़े बाप दा बेटा, मेरा भतीजा भी मेरा बेटा भी। मैं इससे वास्ते हर वक्त दुआ करना मौला इसी ज़मान बदी तासीर अता फरमा, खिदरे हयात खिदर अता फरमा और कामयाबियाँ कामरानियाँ इसका मुकद्दर अता फरमा, मुकद्दर फरमा। बस मैं बड़ी जल्दी तो दे रहा मेंबर, चूँकि मैंने फरमाया बानियान ने कि असी तेनों भी ज़रा इत्मीनान ना सुनना चाहते हैं, जल्दी नहीं कर। हूँ एक ऐसी नज़म का मेरे वास्ते हुक्म है कि जड़ी नज़म अगर मैं आखा कि मैं 20 मरतबा, ऐसा नहीं, सच्चे दे दरबार सच्ची गल करन दा आदी हाँ, या सैकड़ों मरतबा पढ़ चुका, ऐसा भी नहीं, हज़ारों मरतबा आखा तो वो है कि हज़ारों मरतबा पढ़ चुका हाँ। और मैं यकीन करो कि हुण बिल्कुल माह दिसंबर जड़ा गुजरिया है, मैं 2 प्रोग्राम लंदन और अपने बरतानिया दे विच, मैं उत्थे भी मैनू लोग मेरे इस कसीदे दे भी शादाई नजर आए। इस वास्ते कि आज दौर है, आज दौर है इंटरनेट का दौर है, नेट का दौर है, ऑनलाइन का दौर। कोई भी ऑनलाइन हर मजलिस हो रही है, कोई साढ़े तो दूर नहीं। दुनिया के गोशे गोशे जिथे जिथे मोमिन बसते ने जिक्र हुसैन जारी है और हर कोई हर जगह ते सानू सुन रहा है। ये नज़म जेड़ी मेरी ज़ाकरी दा दौरानिया है, उस मेरी ये पहचान बनी, पहचान बनी। मैं हमेशा कोशिश करना कि हुण मैं इतनी दफ़ा हज़ारों मरतबा पढ़ चुका तो लोग काश ना आखिर कोई नई नई चीज़ में पैदा करा पेश करा, लेकिन मैं नाकाम रहना और कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर बुलंद हो जाती है। तो हुण भी ये बुलंद हुई आवाज़ मैं पेश कर रहा, लेकिन गुजारिश ये है कि हज़ारों मरतबा थोड़ी सुनी हुई नज़म, हज़ारों मरतबा मेरी पढ़ी हुई नज़म हुण तुहाडी फरमाइश से मैं आख रहा, तो आखिर ते मैं इसनूं शेड्यूल किया है। हुण ज़रा अपने जज्बे नूं बेदार रखना और सुनना जिमें सुनन दा हक है। एक बुलंद आवाज़ ने सलवात पढ़ लो आले मोहम्मद। होली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये, अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये, अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये, अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये, अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है ये, अली वली के प्यार में। मेरे साउंड क्यों भाई मेरा मुर्शद ने, हाँ भाई बहुत खूबसूरत समात है। कर लेंगे कर लेंगे। हो गया मेरे मुर्शद ने मेरे मुर्शद ने मेरी ज़बान नाकिस विचों
بڑا مختصر جملہ اور معنی خیز نکلوایا ہے کہ زندگی وہ ہے جڑی علی مرشد دے پیار دی گزری ہن فرد ثانی پیش کر رہے ہیں اور یاد رکھو توڑا انتہائی پسندیدہ ایک الہان ہے اس سے آواز ہے وہ بے مقصد نہیں بے معنی نہیں کچھ مختلف الخیال چونکہ لوگ ہوندے نے ہر اعتراض میں ایک جملے نہ زد کر کے پڑھنا کہ وہ بے مقصد نہیں بے معنی نہیں دور حاضر جڑا ہے ظلم ستم دا دور ہے دہشت گردی دا دور ہے اس سے تقاضے نو پیش نظر رکھنے ہویا میں اپنے مرشد و مولا صاحب العصر والزمان نو پکار رہا میں نہ مولا میں اتنا سونا تے نہیں پکار سکتا جتنا سونا میرا مرشد ہے لیکن میں کوشش کیتی ہے جتنی خوبصورتی نہ میں اس کو بلانا توجہ رکھنا ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی ولائے مرتضی نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں ایک بند پڑھو بس ایک بند بڑا بس بھائی بہت خوبصورتی نہ تسی سماعت فرمایا انتہائی اور میں چونکہ ایک نظریاتی انسان ہوں میں اگر اس واسطے توڑا ممنون و مشکور نہ ہوا تو کم از کم میرے نزدیک میری ایک کم ظرفی ہو سی مولا سلامت آباد رکھے ایک جملہ آکھنا علی